روم کی پرانی گلیوں میں جب تبریز کا راج تھا، ایک ایسی کہانی تھی جو صرف رات کے اندھیرے میں سنائی جاتی تھی۔ کہانی تھی ایک ایسی لو سٹوری کی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، ایک ایسی پریم کہانی کی جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ دیوتاؤں کو بھی ہلا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی تھی جس کا نام تھا ریلیا۔ ریلیا ایک پرسدھ سیناٹر کی بیٹی تھی۔ روم کے ایڈمائر اور شریشٹھ لوگوں کی طرح اس کا بھی جیون انیک سکھی تھا۔ سندرتا میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ اپنے گھر کے رنگین باغوں میں خوش رہتی تھی۔ ہر کسی کی نظر اس پر تھی اور انہیں پتہ تھا کہ وہ جلد ہی ایک بہت بڑے راجا کے رشتے کو پکڑے گی۔ لیکن کچھ اور تھا جو اوریلیا کی تقدیر میں لکھا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے ولا کے باغوں میں واک کر رہی تھی، تب اس کی نظر ایک عجیب لڑکے پر پڑی۔ گیاس ایک سپاہی تھا، ایک عام آدمی۔ اس کا رنگ گہرا تھا، بدن کافی مضبوط تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اوریلیا کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بالکل الگ تھا اور ایک ہی نظر میں اوریلیا کا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ اوریلیا کا تو شادی ایک امیر سیناٹر سے کرنی تھی، پر اس کے دل میں گیاس کے لیے ایک عجیب سی بھاونا تھی۔ دونوں کی ملاقاتیں چپکے ہونے لگیں۔ ان کا پیار دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، لیکن اس رشتے کی ایک بھینکر کتھا تھی۔ گیاس صرف ایک سپاہی تھا اور اوریلیا کا رشتہ ایک مہان اور امیر آدمی سے طے ہو چکا تھا۔ ایک شام جب دونوں باغوں میں مل رہے تھے، اوریلیا نے گیاس سے کہا، ہمیں یہ سب چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جانا چاہیے۔ ہماری محبت کو ہماری دنیا نہیں سمجھ سکتی گیاس نے تھوڑا سوچا، پھر جواب دیا، اوریلیا، ہم دونوں کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تمہارے پتا کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو مار ڈالے گا۔ تبھی اچانک ایک پرانی اور بھینکر آواز ان دونوں کے کانوں میں گونج گئی، تم دونوں دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف چل رہے ہو۔ اور پھر رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا، جیسے کچھ اپنا سانپ گھمانے والا ہو۔ اوریلیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک پرانی، ڈراؤنی اور خونی چہرے والی عورت سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی آواز جو کافی پرانی اور بھینکر تھی، ان دونوں کو کانپتے ہوئے، اگر تم دونوں دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف چلتے ہو تو اس محبت کا انجام تمہیں موت کے روپ میں ملے گا، وہ عورت بولی۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ان دونوں کے اوپر سے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ پرانی عورت غائب ہوئی، گیاس اور اوریلیا سمجھ گئے کہ ان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور نہیں بلکہ دیوتاؤں کی خود کی نفرت بھی جاگ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ رشتہ کافی خطرناک ہو چکا ہے، پر تب تک ان کا دماغ اور زیادہ الجھن میں تھا۔ اوریلیا کے گھر واپس آنے کے بعد وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کئی دنوں تک اپنے پتا سے چھپ کر گیاس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی نہیں مل پائی۔ اس کے بعد ایک دن ایک چھپا ہوا پتر ملا جو گیاس نے لکھا تھا، اوریلیا، دیوتاؤں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں وہ سب دیکھ چکا ہوں جو ہم دونوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ قسمت ہم دونوں کے لیے بنائی گئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے گزرو۔ اگر تم ابھی یہ سب چھوڑ دو تو شاید کچھ چھپا رہے۔ تمہیں اس ساری کہانی سے دور جانا ہوگا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے تمہیں پوری دنیا سے دور جانا پڑے گا۔ پتر میں لکھا سب کچھ، اور اس نے آگے لکھا، مجھے خود سے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہارے بنا میرا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تمہارا پیار میرا سب کچھ تھا، گیاس۔ اوریلیا کا من اداس ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گیاس کو ڈھونڈے گی، چاہے جو ہو۔ وہ پرانے مندر کی اور گئی جو روم کے باہر تھا، وہاں جہاں دیوتاؤں کا پوجا کیا جاتا تھا۔ مندر میں جاتے ہی
ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، اور جیسے ہی وہ مندر کے اندر گئی سب کچھ اور بھی خوفناک ہو گیا۔ مندر کی دیواریں کانپ رہی تھی، جیسے وہ اندر دیکھتی تھی کیوس کا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی ایک کونا دکھائی دیا جہاں گیوس رکا ہوا تھا، لیکن جب اوریلیا اس کے پاس گئی تو دیکھتی ہے کہ گیوس کا چہرہ پرانا ہو گیا ہے، آنکھوں میں خونی چمک تھی۔ اوریلیا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں مر گیا ہوں، تم سے میرا پیار کبھی پوری نہیں ہو سکتا، دیوتاؤں کا فیصلہ تھا، تم سمجھ گئی ہو، تم دونوں کی محبت کا انجام موت کے روپ میں ہوگا، بس تم دونوں کو اپنے آخری پلوں کی تلاش ہے۔ اور جیسے ہی وہ بات کرتا کچھ بھینکر آواز سنائی دے رہی تھی اور سارے مندر کی دیواریں گر گئی تھی۔ اوریلیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زوردار چلائی، لیکن جب آنکھیں کھولی تو گیوس اور وہ مندر کے سبھی چیزوں کا کوئی نشان نہیں تھا، اور بس اس کے دل میں ایک بات تھی، پریم کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اوریلیا کا نام آج بھی روم کی گلیوں میں سنائی دیتا ہے، اور کہانی کا ایک انجام تھا، دیوتاؤں کو خلاف چلنا صرف موت کا سامنا تھا۔ سو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے لیے ایسی مزے مزے کی ویڈیوز لاتی رہوں۔